الناس، اور اللہ کے پیارے نبی لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہوں گے۔ کل قیامت کے دن آپ کے ذریعے فرق کر دیا جائے گا، جو آپ کے اوپر ایمان لائے گا وہ مومن ہوگا، اور جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے گا وہ منافق ہوگا، وہ کافر ہوگا، وہ مشرک ہوگا۔ اللہ کے نبی دنیا والوں کو جنت کا راستہ دکھائیں، اور آپ کی ایک خصوصیت اللہ نے یہ بھی بتائی کہ آپ داعی اللہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ آج تو حالات یہ ہیں، یہاں جلسہ ہو رہا ہے، سیرت النبی کا پروگرام ہو رہا ہے، ظاہر ہے ہمارا اسٹیج ہے، یہاں سے یا تو قرآن بیان کیا جائے گا، یہاں سے یا تو حدیث بیان کی جائے گی، لیکن اس پر بھی کچھ بھائیوں کو تکلیف ہے، وہ قوالی سن لیں گے، وہ ناچ گانا سن لیں گے، لیکن ان کے کانوں میں قرآن و حدیث کی آوازیں پڑے گی، ان کو گوارا نہیں ہے۔ سیرت کے پروگراموں کو بھی آج کینسل کرانے کے لیے ہماری قوم کو لوگ ہم کیا دوسروں کو دعوت دیں؟ آج تو باقاعدہ بڑے بڑے بینر لگائے جاتے ہیں، صاحب فلاں مسلک والے، ان کے نام کے ساتھ گالی لگائی جاتی ہے، فلاں مسلک والے تو ایسے۔ یہ اس نبی کے ماننے والوں کا کردار ہے جو نبی داعی اللہ تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے، جن کی زندگی کا مشن تھا کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں پر میں آپ کو ایک سبق یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ یہ ہم سب کی بھی ڈیوٹی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ عبدالغفار صاحب تقریر کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کریں تبھی دعوت ہے۔ آپ اپنے بزنس کے کرتے ہوئے، اپنے کام دھندے میں، اپنے کاروبار میں آپ سے جو ملنے جلنے والے لوگ ہوں، آپ باتوں باتوں میں ان کو توحید کی دعوت دیں، انہیں سنت کے بارے میں بتائیں، انہیں اسلام کے بارے میں بتائیں۔ ایک معمولی پڑھا لکھا انسان بھی دعوت کا کام اپنی صلاحیت کے اعتبار سے کر سکتا ہے، دعوت سب کا کام ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ دعوت و تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو یہ درجہ دے دیں کہ صاحب وہ کتاب ہر مسجد میں ہر نماز کے بعد پڑھی جائے گی، اور اسی کتاب کی آپ تبلیغ کریں اور اسے لے کر کے آپ گھومیں اور پھریں اور اس کو آپ تبلیغ کا نام دیں۔ معاف کیجئے، تبلیغ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور آپ جب اللہ کی طرف بلائیں گے تو سب سے پہلے آپ توحید کی دعوت دیں۔ بعض لوگوں کا تبلیغ کا یہ انداز ہی ہوتا ہے، صاحب ہم شرک سے نہیں منع کریں، ہم برائی سے نہیں منع کریں، ہم پہلے نماز کی طرف بلائیں گے، ہم پہلے لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں گے، نماز پڑھنے لگے گا تو سب برائی ختم ہو جائے گی۔ یہ صحیح بات نہیں، یہ ترتیب صحیح نہیں ہے۔ اسلام کی ترتیب یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے توحید کی طرف بلائیں۔ اگر ایک انسان توحید پر نہیں ہے تو اس کی نماز کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اس کا عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو مشکل کشا مانتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے آگے سر جھکاتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ لاکھ سجدہ کرتے رہے، وہ پیدل حج کر لے، اس کے حج کا کوئی مطلب نہیں، اس کی نماز کا کوئی مطلب نہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی کی زندگی کا ایک مقصد یہ بھی تھا، آپ داعی اللہ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا، کل قیامت کے دن آپ اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے، ومبشرا، اور آپ کو ہم نے بشارت سنانے والا، جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا، ونذیرا، اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اے نبی ہم نے اللہ کی طرف آپ کو دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا، وسراجا منیرا، اور اے نبی ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے نبی چاند نہیں ہے، اللہ کے نبی سورج ہے، کیونکہ چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ بھی سورج سے ادھار لی ہوئی ہوتی ہے، اور سورج کی روشنی اپنی روشنی ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو چاند نہیں کہا، اللہ نے اپنے نبی کو سورج کہا کہ میرا نبی سراجم منیرا ہے، میرے نبی کا جو نور ہے، جو روشنی ہے، وہ ان کا اپنا نور ہے، اپنی روشنی۔ نبی اکرم کی زندگی کا ایک دو مقصد اور بیان کر کے بات کروں۔ آپ اس دنیا میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں کے سہارا بن کر، آپ کے پہلے غلام جو ہوتے تھے جانوروں کی طرح ان سے سلوک کیا جاتا تھا، غلاموں کے ساتھ جانوروں کے جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ آپ جو شریعت لے کر کے آئے اس میں قدم قدم پہ غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے قسم توڑ دی، چلو کفارہ میں غلام کو آزاد کرو۔
آپ نے روزہ جان بوجھ کر کے توڑ دیا، چلو غلام کو آزاد کرو۔ آپ نے بیوی سے زہار کر لیا، چلو غلام کو آزاد کرو۔ قدم قدم پہ ہماری شریعت میں غلام کو آزاد کرنے کا سسٹم رکھا گیا، غلامی کو ختم کرنے کی شروعات کی ہے جناب محمد رسول اللہ سے۔ اس کے بعد آپ نے تعلیم دی کہ تمہارے نوکر چاکر جو تمہارے گھر میں کھانا بناتے ہیں